السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں چینل سر وقار وحید۔ آج ہمارا ٹاپک ہے کہ جو شادی شدہ ہوتی ہیں گرلز، وہ کہاں اپلائی کریں، کیونکہ میری بہت زیادہ ویڈیوز ایسی ہیں جس میں نے بتایا ہے کہ لڑکیاں اے ایس ایم میں نہ اپلائی کریں۔ جیسے ہمارے پاس ابھی آپ نے بتایا کہ اے ایس ایم میں آپ نے منع کیا اور اس سے یہ ناراض بھی ہوئی ہوں گی، لیکن اب میں نے انہیں کہا کہ آپ نے بالکل صحیح کیا، تو خوش ہو گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح کیا ان لوگوں نے جن کی گھر میں کوئی میرڈ ہے اور انہوں نے اگر کسی پولیس میں یا ایسی جگہ اپلائی کیا۔ میرڈ گرلس کو کہاں اپلائی کرنا چاہیے، یہ بہت انپورٹنٹ کویشچن ہے، اور اس پہ میرے خیال سے میرے چینل پہ کوئی ویڈیو نہیں ہے، یہ پہلی ویڈیو اپلوڈ کرنے لگا ہوں میں۔ ٹھیک ہے، اب جو باتیں بتاؤں گا اسے غور سے سنیے گا۔ دیکھو، شادی شدہ جو ہوتی ہے اس پہ ذمہ داریاں غیر شادی شدہ بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ تو کامن سی بات ہے۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جب جوان ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ بوجھ اٹھا سکتا ہے، بھاگ سکتا ہے، دوڑ سکتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن لیڈیز کو اللہ کی طرف سے جینٹس کی نسبت لیڈیز اتنی مضبوط نہیں ہوتی جتنا کہ مرد ہوتا ہے۔ مرد کہ اگر 3 بچے ہیں 4 بچے ہیں وہ پورا دن مزدوری کر سکتا ہے، لیکن اگر کسی عورت کے 1 یا 2 بچے ہیں تو وہ 8 گھنٹے سے زیادہ کھڑی نہیں رہ سکتی۔ اس کے گھٹنوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے کندھوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے میں کھل کے نہیں بتا سکتا، آپ سب کو پتہ ہے۔ ٹھیک ہے، 2 سال 3 سال تک اسے بچوں کی پرورش کرنے کے لیے اپنے ہڈیوں کو نچوڑ کے سب کچھ دینا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان شارٹ فارم میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو مرد ہڈیوں کو نچوڑ کے کچھ نہیں دیتا، ٹھیک ہے، تو اس لیے مرد اسٹرانگ رہتا ہے۔ اب لڑکیوں کو کون سی ایسی جاب کریں جس سے ان کے ہسبینڈ انہیں جاب کرنے سے منع بھی نہ کریں، ان کے بچوں پہ بھی برے اثرات نہ ہوں، ان کے گھر میں ساس سسر بھی راضی رہیں، اور وہ خود بھی پریشرائز اور سٹریس میں نہ آئیں کہ میں جس دفتر جا رہی ہوں وہاں پر 10 لوگ میرے پہ بری نظر دیکھتے ہیں اور میرے ہسبینڈ کو پتہ بھی نہیں ہوتا میں بس سے گزر کے جاتی ہوں اور کتنے مشکل سڑک سے گزرتی ہوں اور کیا کیا حالات ہو رہے ہیں، میرا نمبر 10 لوگوں کے بعد لیک ہو گیا، رانگ نمبر سے SMS آ رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہسبینڈ بھی فیس کرتا ہے، پھر وائف بھی فیس کرتی ہے، اور گھر میں ایک عجیب سا ماحول بن جاتا ہے، کھچڑی بن جاتی ہے، نوکری نہیں رہتی، وہ ایک عذاب بن جاتا ہے، چاہے وہ ASF کی نوکری ہو، چاہے وہ پنجاب پولیس کی نوکری ہو، کوئی بھی ہو۔ تو ہم نے ایک ایسی جاب کی طرف جانا ہے جو کہ سیوٹیبل ہو ان تمام چیزوں کے لیے۔ سب سے پہلا پوائنٹ، گرلز وہ جاب کریں، ٹھیک ہے، جہاں پر چھٹی 1 سے 2 بجے ہو جاتی ہے، صبح جانا ہے اور 1 بجے گھر، شام 4 بجے 5 بجے تک کی جاب نہ کریں۔ اب کون کون سی ان میں جابس آتی ہیں؟ پہلا جاب ہیلتھ ویئر آفس، جو ہیلتھ کے آفیسز بنے ہوتے ہیں، وہاں پر 99% گرلز ہوتی ہیں جو کہ بچوں کو انجیکشن لگاتی ہیں، ٹیکے لگاتی ہیں، پولیو کے قطرے پلاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں لیڈیز بالکل سیکیور رہتی ہے اور آرام سے وہ 6-7 گھنٹے بعد گھر آ سکتی ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ، دیٹ از اے ٹیچنگ۔ ٹیچنگ ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں گورنمنٹ اسکول میں اگر وہ ٹیچر لگ جاتی ہے تو صبح جائے گی آ جائے گی، اور سال میں گرمیوں کی چھٹیاں، سردیوں کی چھٹیاں، اور سیلری اچھی اور سیلری بڑھتی بھی رہتی ہے۔ اور اگر وہ بچہ ہو جاتا ہے اس کا اور بچے کو لے کے وہ اسکول جاتی ہے تو اسکول کے ماحول میں ماں کے ساتھ ساتھ بچہ خود بخود بولنا بھی لکھنا بھی سیکھنا شروع ہو جاتا ہے، اور ہسبینڈ کو بھی اس بات کی ٹینشن نہیں ہوتی کہ وہ میری وائف کہاں گئی ہے، اسے پتہ ہے وہ گرلس اسکول میں پڑھا رہی ہے، ٹھیک ہے، جینٹ اسکول میں نہیں پڑھا رہی، تو وہ مینٹلی طور پر اپنے دفتر میں کام ہے، وہ ٹینشن فری رہتا ہے، ہاں مجھے پتہ ہے یار سب سیکیور ہے۔ لیکن اگر اسے یہ پتہ ہے کہ اس کی وائف کسی فیکٹری میں کام کر رہی ہے تو وہ 10 باری پریشان ہوتا ہے کہ وہ رات کو آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گئی ہے، اس کا مینیجر اس سے کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ یہ مرد یہ نہ کہیں کہ مرد اتنا براڈ مائنڈ بن جائے کہ ساری چیزوں کی اجازت دے، مرد کو اتنا براڈ مائنڈ بننا بھی نہیں چاہیے، میں اس چیز کے بڑے سخت خلاف ہوں، چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ عورت بیوقوف ہوتی ہے، عورت سمجھدار نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ لیڈیز کو برا لگ رہا ہوگا لیکن یہ بات سچ ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ سمجھدار ہوتی تو ڈیسیژن اچھے لے پاتی، اس سے ڈیسیژن نہیں ہو پاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کے ساتھ جوڑا۔ ایک پہلا ہو گیا ہیلتھ فیئر کی جاب، جو آسانی سے ہے، مرد کو اجازت دے دینی چاہیے وہ جاب کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ دوسری ٹیچنگ کی جاب، جو کہ سمپل BA پاس اور BEd کیا ہو تو آسانی سے ہو سکتا ہے، رائٹ۔ اینڈ تھرڈ جاب ہوتی ہے ورڈ پروسیسنگ کی جاب۔ یہ کون سی جاب ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اسائنمنٹس ملتی ہیں، آپ کانٹیکٹ کرتے ہیں اسائنمنٹس والوں سے، اور اسائنمنٹ کا کام لاہور میں بہت زیادہ ہے اور ہر جگہ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ان جو شاپ والے ہوتے ہیں ان سے، جیسے اردو بازار ہو گیا، وہاں جا کے رابطہ کرتے ہیں، آپ کو جینٹ اس کا ہسبینڈ چلا جائے وہاں جا کے رابطہ کرے، جی آپ اسائنمنٹ کتنا میں لکھواتے ہو؟ وہ کہتے ہیں جی ہم 1 پیج لکھواتے ہیں 5 روپے میں، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ کہ جی میری جو وائف ہے اس کی یہ رائٹنگ ہے، سیمپل لے کے جائے، یہ رائٹنگ ہے، خوبصورت لکھتی ہے، ہم 3 روپے میں پیج لکھ دیں گے۔ تو وہ آپ کو اتنا دستہ دے دے گا، وہ کہے گا ان سارے دستوں پہ سیم ٹو سیم اتار دو، پریکٹیکل کاپیاں بناؤ گھر بیٹھ کے، میں لڑکیوں کو کام بتانے لگا ہوں، گھر بیٹھ کے اب یہ کام کر سکتے ہو، پریکٹیکل کاپیاں، آپ کو اندازہ بھی ہے
1000 रुपये की बिकती है बनी हुई अच्छी प्रैक्टिकल कॉपी, और नॉर्मल से नॉर्मल प्रैक्टिकल कॉपी भी 650 की बिकती है। और कॉपी कितनी की होती है? 240 की। और अगर आप मार्केट से कॉपी परचेज करोगे तो वो 210 की या 190 की मिलेगी। आप 190 की कॉपी लोगे, समझ आ रही गुड़िया? 190 की आपने ले ली, 20 कॉपियाँ ले ली, 20 कॉपियाँ लेके उन्हीं कॉपियों को आगे छापना है और ड्राइंग बना देनी है। ड्राइंग बना के वही एक कॉपी 900 की बिकेगी। अगर 500 भी प्रॉफिट होता है तो तुम महीने का घर बैठ के 35 से 40 हज़ार कमा सकते हो। और एक बार तुम्हारा नाम बन गया तो फ़ोन पे तुम्हें ऑर्डर आने हैं, तुम्हें जॉब करने की ज़रूरत ही नहीं है। अ लॉट ऑफ दी वेज हैं जो लड़कियां घर बैठ के काम कर सकती हैं। लिफाफे बना सकती हैं, जो लिफाफे शॉप पे ब्राउन कलर के बिकते हैं और बहुत ज़्यादा बिकते हैं। ठीक है, एक औरत वाटर में रहती थी, राइट? उसके हस्बैंड ने, उसके बच्चों की शादी हो गई थी और उसके बाद उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी की और उसे डिवोर्स दे दी। यानी कि उस औरत की उम्र गालबन 55 साल होगी। और वो मेरे पास आके रोई थी और वो मुझे कह रही थी कि बेटा वकार कह रही थी, क्योंकि वो मेरे से बहुत बड़ी एज में है, उसके तो बच्चों मेरे से बहुत बड़ी एज में थे। वो मुझे आके कह रही थी कि बेटा वकार मुझे समझ में आ रही मैं क्या करूं, मेरे हस्बैंड ने इस उम्र में मेरे बुढ़ापे में मुझे छोड़ दिया और डिवोर्स दे दिया और खुद जाके दूसरी शादी कर ली। और कह रही मैं अनपढ़ हूँ, मैं कुछ कर भी नहीं सकती। और जो मेरे बच्चे हैं उन्होंने भी मुझे छोड़ दिया, आधे बाप की तरफ चले गए हैं और आधे मेरे साथ नहीं दे रहे। ठीक है, बदल गए, तो मैं क्या करूं? मैंने कहा आप क्या काम अच्छा कर सकती हैं? तो कह रही मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, मैं तो अनपढ़ हूँ। मैंने कहा सिलाई करती, वो भी नहीं आती, ये भी नहीं, वो भी नहीं। अब आपको पता है मुझे बिरयानी बड़ी पसंद है, मेरे दिमाग में उस टाइम बिरयानी है। मैंने कहा बिरयानी बना सकती हैं? कहती हैं खाने बड़े अच्छे बना सकती हूँ। मैंने कहा एक सैम्पल प्लेट बिरयानी बना के लेके आए, और सैंपल के भी मैंने उन्हें पैसे दिए, 500 रुपये दिए मैंने उन्हें। मैंने कहा एक प्लेट बना के ले आए घर से आप। वो बना के लेके आए, मैंने खाई। जुआ बेटा, सवाद बेटा, मनीबा बेटा, कमाल टेस्ट था। मिर्चें नमक ऐसे जैसे पीसी होटल का नहीं होता, ऐसा टेस्ट था। मैंने आप अंदाजा लगाओ वो औरत इस टाइम कितनी स्टैंड बाई हो चुकी है कि उसका हस्बैंड उसके बाद वापस आने के लिए ट्राई कर रहा है। समझ आ रही बात? ये लोग बोलते हैं कि पैसा बड़ा कुछ होता है, कहीं ना कहीं ये बात सच भी है, कहीं ना कहीं ये बात सच भी है। हम कहते तो हैं कि पैसा कुछ नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सच भी है कि पैसा कुछ होता तो है। ऐसे तो लोग पागल नहीं हुए इसके पीछे। ठीक, तो उस औरत ने जो सा, राइट, वो बिरयानी, मैंने उसे कहा कि तमाम स्कूल्स में जाओ और प्रिंसिपल को ना एक एक डब्बा फ्री में दे के आओ, तमाम प्रिंसिपल्स को। उन्होंने कहा कि हम आपके स्कूल में सेल करेंगे ऐसे। इस टाइम 11 से 12 ब्रांचेस वॉल्टन के स्कूल्स की उस औरत के अंडर है। उसने 3 मुलाजम रखे हैं जिन्हें 8-8 हज़ार वो तनख्वाह देती है, और वो वही औरत है जिसका कमरा ही क्या बन गया रेस्टोरेंट। कौन सा काम है जो तुम नहीं कर सकते? लेकिन उसके लिए तुम्हें सिर्फ एक चीज़ चाहिए, खुद के अंदर विल चाहिए। जो लड़कियां अपनी तालीम को रोकती हैं वो अपनी बदनामी, अपनी बदनसीबी, अपनी ज़िल्लत, अपनी रसवाई को अपना नसीब समझना शुरू हो जाएं। पढ़ने को दिल नहीं करता, अब शादी होगी कैसे पढ़ूंगी मैं ससुराल को संभालूंगी जब पढ़ूंगी। व्हाट इज दिस यार? क्या 2 घंटे नहीं है 24 घंटे में तो तुम्हारे पास? 2 घंटे भी इनफ होते हैं। तुम्हें कितने मिनट पढ़ाता हूँ मैं जोया? 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, इससे ऊपर कभी पढ़ाया मैंने? इनफ 15 मिनट्स। तुम रोजाना के 15 मिनट नहीं निकाल सकते अपनी स्टडी के लिए। और जितने हमारे बिजली के बिल आते हैं उतने पैसों में पूरे 6 महीने के सेमेस्टर की फीस चली जाती है। हर महीने का जो बिजली का बिल आता है 30,000, उस एक बिजली के बिल में इतने चले जाते हैं। जूते लेने जाते हो 1500 2000 के जूते आए थे, मत लो जूते, मत लो कपड़े, मत लो ये सारी एयाशियाँ। थोड़ी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर दिमाग पे जंग लग गया तो उसे पढ़ना पड़ेगा। अभी तुम्हारी एज बहुत कम है, तुम 1.5 साल के अंदर BA कर सकती हो, तुम 1 साल के अंदर B.Ed कर सकती हो, तुम 26 साल की उम्र में अपने घर के पास गवर्नमेंट स्कूल में 16वें स्किल की टीचर लग सकती हो, जिसकी तनख्वाह 60 से 65 हज़ार होती है। और तुम पूरी तारीख को बदल सकती हो अपने घर की, और तुम भी बदल सकते हो। कौन सी चीज़ नामुमकिन है? नामुमकिन जब होती है जब तुम्हारे साथ कोई शख्स नहीं होता। तुम्हारे साथ जितने शख्स हैं वो सब कहते हैं तुम नहीं कर सकते। एक शख्स भी तुम्हारे साथ खड़ा है जो फ़ोन पे तुम्हें बार बार कह रहा है कि यहाँ से राइट, यहाँ से लेफ्ट, यहाँ से राइट, यहाँ से लेफ्ट, यहाँ से जंप, और तुम उसकी बात मानते जाओ, 100% तुम कामयाब हो जाओगे। तुम नाकाम हो ही नहीं सकते। तो मेहरबानी करके अपने लिए नहीं, अपने आने वाली नस्ल के लिए पढ़ लो, वरना आगे जिस तरह महंगाई पड़ रही है कोई साथ नहीं देगा। तुम्हें क्या लगता है कि हस्बैंड हमेशा साथ देगा, घर सब ठीक रहेगा? एक लास्ट पॉइंट बता के बात को क्लोज कर देता हूँ। एक लड़की ने मुझे फ़ोन किया, कहती कि मेरी सास रोज़ाना मेरे से लड़ती है, मैं क्या करूँ? मैंने कहा तुम नौकरी करती हो या नहीं? कहती नौकरी करती हूँ।
میں کتنے تنخواہ؟ کہتی 30,000. میں نے کہا ساس کو کتنا دیتے ہو؟ کہتی 1 روپیہ نہیں. میں نے کہا ایک کے گھر میں رہتے ہو اور اسے کچھ نہیں دیتے؟ میں نے کہا کام کرو, آپ تنخواہ میں لینا 5,000 کا نا برانڈ کا سوٹ لینا ساس کے لیے اور جا کے دے دینا. اس نے دے دیا. کہتی ساس بڑی خوش ہوئی. میں نے کہا دوسری بات, ساس کو یہ کہنا ہے کہ بجلی کے بل آدھا میں دوں گی اور آدھا آپ لوگ دیں گے. کہتی ٹھیک ہے سر. پتہ اس نے فون کر کے کیا کہا؟ کہتی سر جس دن سے میں نے بجلی کا بل آدھا دینا شروع کیا میرا میاں مجھے آپ کہہ کے بلاتا ہے. آپ کیسی ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ آرام کر لیں. میری ساس کہتی ارے بیٹا تو تھک گئی ہوگی کام سے, یہ تو بیٹھ روٹی میں بنا دیتی ہوں. سمجھ آئی بات؟ ارے دماغ سے کھیلو, سمجھتے کیوں نہیں میری بات کو؟ یہ دنیا مطلبی ہے, یہ بات کڑوی ہے سروکار کے علاوہ, لیکن یہ دنیا مطلبی ہے. تو سمجھو اس بات کو. کیا اس کے ساتھ مر جاؤ گے, دفن ہو جاؤ گے؟ 4 سال لگے تھے تمہیں انگلی پکڑ کے چلنے میں, 5 منٹ میں سوچ لیا کہ میٹرک نہیں کر سکتا. ہاؤ کین اٹ پاسبل؟ تم میٹرک کر سکتے ہو, انٹر کر سکتے ہو, BCom کر سکتے ہو, اور اگلے 8 سالوں کے بعد کسی بینک میں کیشیئر کی سیٹ پہ بیٹھ کے یہ بول سکتے ہو کہ 8 سال پہلے میں کچھ نہیں تھا اور میں نے اپنے وقت کو بدل دیا. اور وقت کو بدلنے کے لیے کسی منٹ کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. محتاجی خود بنائی ہوئی ہے تم نے, کسی نے تو نہیں بنائی. میرے گھر والے پڑھنے نہیں دیتے, ان کی کیا مجال پڑھنے نہیں دیتے؟ ایڈمیشن بھیجو زبردستی. لڑنا سیکھو ان سے, انہیں کہو ان سے فائٹ کرنا سیکھو. ان سے فائٹ کرنی پڑے گی تم لوگوں کو. تم کون سا فائٹ کر رہے ہو ان کی انسلٹ کرنے کے لیے؟ تم ایجوکیشن کے لیے فائٹ کر رہے ہو, اور ایجوکیشن کمپلسری ہے گرلز بوائز دونوں کے لیے. تم گھر والوں کو کہو مجھے جہیز نہیں چاہیے, مجھے تعلیم دینے میں. وہ کہتے ہیں یونیورسٹی نہیں جانا, کہنا نہیں جاؤں گی. وہ کہیں گے اکیڈمی نہیں جانا, کہنا نہیں جاؤں گی. پرومس. برتن دوں گی, گھر کے کام کروں گی, کپڑے دوں گی, لیکن مجھے 2 گھنٹے چاہیے پڑھنے کے لیے. کہیں گے 2 گھنٹے میں کیسے پڑھے گی جب اکیڈمی نہیں جائے گی اسکول؟ کہنا مجھے 10 منٹ چاہیے سروکار سے فون پہ بات کرنے کے لیے. وہ روزانہ مجھے ٹاپک دے دیا کریں گے اور میں ٹاپک یاد کر کے سر کو ٹیسٹ سینڈ کر دیا کروں گی. اس کے علاوہ مجھے نہیں چاہیے. اور جب میرے پیپر ہوں گے تو بس مجھے ایک بندہ چاہیے جو مجھے پیپر میں لے جائے اور گھر لے آئے. میں یقین سے کہہ رہا ہوں تم گھر بیٹھ کے اپنے وقت کو بدل دو گے. جو گھر والے کہتے ہیں انہیں مانتے رہو. وہ کہتے ہیں باہر نہیں جانا ہے, نہیں جاؤں گی. یونیورسٹی نہیں جانا, نہیں جاؤں گی. کہنا لیکن 50 روپے کی جو کتاب ہے نا وہ مجھے خریدنے دو. یقین بتا رہا ہوں وہ مان جائیں گے. کائنڈلی گرلز اور بوائز ایجوکیشن حاصل کریں. اگر آپ لوگوں نے ایجوکیشن حاصل نہیں کی تو آپ سوچ نہیں سکتے آپ اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں نہیں داخل کرا سکتے. اچھے اسکول کی فیسز کتنی زیادہ ہیں پتہ ہے نا؟ کیا اس اسکول میں ڈالو گے جہاں 10 روپے فیس ہے, جہاں پر 70 بچے کلاس میں بیٹھتے ہیں اور ٹیچر کو بچوں کے نام تک نہیں یاد رہتا؟ ان کی زندگی بھی تباہ کرو گے. اور گرلز کوشش کریں کہ گورنمنٹ جاب لازمی حاصل کریں. آپ کو FA پہ اتنی زیادہ جابس مل سکتی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. لیکن ایسی کسی جاب میں میرڈ گرلز مت جائیں جہاں پر رننگ ہوتی ہو, مت جائیں. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا, لیکن جو ہسبینڈس ہیں جو میری بات کو سن رہے ہوں گے وہ میری بات کو سمجھ جائیں گے کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں. کینڈی ان فیلڈ کی طرف مت جائیں. یہ فیلڈ کی طرف آپ اپنی زندگی بھی تباہ کریں گے اور اپنی پوری باڈی آپ کی ڈسٹرب ہو جائے گی. آپ وقت سے پہلے بوڑھے ہو جائیں گے. تو جو باتیں کہ ان پہ عمل کریں. دیکھتے ہیں چینل سروکار وید. اللہ حافظ.